خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبوط. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایک بڑا خوبصورت سا مذہب عطا فرمایا جس کا نام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. دنیا کی آبادی ہوتی رہی، مذاہب آتے رہے، مگر آخر کے اندر اللہ نے جو اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ اعلان کسی اور نبی کے اوپر وہ اعلان نہیں کیا گیا. وہ اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دی، اور قیامت تک کے لیے اب رضامندی کا پروانہ ان کو ملے گا جو دین اسلام پر چلیں گے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں گے، قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے فلن یقبل منہ، ہرگز ہرگز ان سے ہم قبول نہیں کریں گے. ان کا ٹھکانہ جنت نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے تشریف لے آئے، دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے. اب جب آنے کے بعد وہ بھی قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہ تورات کے اوپر زندگی نہیں گزاریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی دعوت دیں گے. اللہ نے وہ مذہب ہمیں عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے کامیابی اور کامرانی کا پروانہ اللہ نے دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ کرے کہ ہم بھی دین اسلام پر مکمل آ جائیں اور ساری انسانیت کو اس کے اوپر لے کر آئیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانوں، اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے اور ساری انسانیت کے اوپر بھی ہم نے محنت کرنی ہے. کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے ہی لوگ جنت میں چلے جائیں. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام پر چلنے کا ہے. جو دین اسلام پر چلے گا، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو مرد ہو عورت ہو، جو بھی دین اسلام پر چلیں گے، اللہ جل شانہ ضرور بضرور دنیا کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر ان کو کامیاب کریں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی سکون اطمینان والی ہوگی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزاریں گے، اللہ کا اعلان ہے کہ ہم ان کو 2 جنتیں دیں گے. کتنی؟ کوئی سوال یہ کرے کہ جنت تو ایک ہے، مرنے کے بعد ملے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ملے گی وہ جنت، اور دنیا کی زندگی بھی اللہ اس کو جنت کا نمونہ بنا دے گی.
جس طرح سکون، اطمینان، راحت مرنے کے بعد والی زندگی میں ہوگا، ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی، وہ اگرچہ دنیاوی مشقت کے اندر ہو مگر اس کے دل کو بڑا سکون ہوگا، دنیا کے اندر جنت کا مزہ لے گا۔ ایک صحابی ہے، احد کے میدان میں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، سچ کہہ رہے تھے، جنت، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ جو دین پر چلے گا اللہ نے کامیابی کا اس سے وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ بھائی یہ موبائل والے کو درخواست یہ ہے کہ اپنے جیبوں میں موبائل رکھ لیں، بہت مہربانی ہوگی بھائی، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم سب کو جو دین پر چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی بھلی بنائیں گے، سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ اور ایسا آدمی جب انتقال کا وقت آئے گا تو 500 فرشتے اس کے لیے اتریں گے۔ کتنے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور وہ اعلان کریں گے مرنے سے پہلے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مرنے والے جس نے اپنے نفس کو دین کے حوالے کر دیا تھا، اب اللہ کی طرف سے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے تمہارا شمار نیک بندوں میں کر دیا اور اللہ نے تمہارے لیے جنت کو متعین کر دیا۔ یہ اعلان کب ہوگا؟ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اعلان ہو رہا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ دوسری آیتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں، یا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اے مرنے والے سنو، اللہ کو تم نے راضی کر لیا، اب تمہارے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، چلو اس جنت کی طرف۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس اور تمہارے خیالات کے اندر جو نعمتوں کا تصور آئے گا اللہ ان سب کو پورا کریں گے، اور اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے، جلدی چلو جلدی چلو، اللہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا تو کھا لو۔ یہ کب کہا جائے گا؟ مرنے سے پہلے۔ ہاں مرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، سبھی نے دیکھا ہوگا کہ قریب کا آدمی ہے، آدمی حالت نزاع کے اندر ہے، قریب کا آدمی نظر نہیں آ رہا مگر کیونکہ اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامنے والے کہتے ہیں اماں میں ہوں، اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، ابو جی میں آ گیا، توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ تو فرشتہ، اس کی آنکھیں کھل چکی ہے، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری والدہ آخری وقت میں نابینا ہو گئی تھی، بیماری، آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انتقال کا وقت ہوا۔ میں اپنے گھر سے پالن پور سے 2000 میل دور تھا ایک مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے، 2000 میل دور، سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے اماں کے سامنے، والدہ کے سامنے، بڑے بھائی بھی تھے اور وہ بہنیں بھی تھیں، سب جمع ہو گئے کہ آخری وقت ہے۔ فرمانے لگی کہ عمر کہاں ہے، حالانکہ نابینا تھی، نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ عمر کہاں ہے میرا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگی، اور مسکرانے کے بعد کہنے لگی، دو فرشتوں کے بیچ کے اندر میں نے اپنے بیٹے عمر کو دیکھ لی۔ مولانا فرمانے لگے کہ حالانکہ نابینا تھی، پہلے نابینا نہیں تھی، آخر میں آنکھ کمزور ہو گئی تھی بہت، نظر، سارے بھائی بہن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، اور 2000 میل دور میں ایک مدرسے میں تھا، اور والدہ کہہ رہی ہے میں نے دیکھی۔
میں نے اپنے بیٹے عمر کو دیکھ لی، اس وقت جب آخری وقت ہوتا ہے آدمی کی نگاہیں کھل جاتی ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنت نظر آ رہی ہے، برا آدمی ہے، جہنم نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں، اور سامنے والے نظر سے اوجھل ہو گئے، اور فرشتے آ کر اس وقت میں پڑھ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب اللہ نے تمہاری ساری خواہش کو پورا کرنی ہے، اور چلو اللہ کے دربار میں، اور جو کچھ تم چاہو گے اللہ تمہارے لیے پورا کرے گا۔ اور یہ آدمی جب جنت کی طرف جائے گا، اس کی روح نکل رہی ہے، 5 فرشتے استقبال کے لیے ہے، اور ہر فرشتے کی تمنا ہوگی کہ میں اس کی روح کو اللہ کے دربار میں اور جنت میں لے کر پہنچوں، مگر لے کے تو ایک ہی جائے گا، تمنا سب کی ہوگی، اللہ کرے کہ ہم اور آپ بھی اس میں سے بن جائیں۔ ملک الموت ایک فرشتے کو کہیں گے تو لے جا، وہ لے جائے گا جنت کی طرف، مزے کے ساتھ وہاں پہ رہے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی، وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمرا، وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنة زمرا، فرشتے استقبال کے لیے دوبارہ آ جائیں گے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع، ایسا مجمع جو اس سے پہلے کبھی کسی کا استقبال کا نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے بہت سے استقبال دیکھے ہوں گے، بہت سے استقبال کے بارے میں سنا ہوگا، مگر ایک جنتی کا جو استقبال ہوگا وہ کسی کا دنیا میں کسی کا ایسا استقبال کبھی کسی کا نہ ہوا ہوگا۔ وسیق الذین، قرآن کہہ رہا ہے وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، استقبال کرتے ہوئے اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچے، جنت کا دروازہ دیکھ کر یہ جنتی آدمی یہ کہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ یوں کہے گا کہ اللہ یہ جنت کا دروازہ کیسا خوبصورت ہے، 70 سال تک وہ جنت کے دروازوں کو دیکھتا رہے گا۔ کتنے سال؟ ہماری دنیا کی عمر کتنی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، 50 سال 70 سال جنت کے دروازے کو دیکھ رہا ہے، اور یوں کہا جائے گا لو کان الموت لما تفرحا، لو کان الموت لما تفرحا، اگر موت ہوتی تو مارے خوشی اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، مگر دنیا کی موت کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئی، بس ایک موت ہے، دنیا کی موت کے بعد پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اگر اتنی خوبصورت چیز دنیا کے اندر آدمی دیکھتا ہے تو اس کی موت برپا ہو جاتی ہے، مارے خوشی کے، وہاں پر مارے خوشی کے موت نہیں آئے گی۔ لو کان الموت لما تفرحا، جنت کہیں گے، فرشتے کہیں گے چلو اندر جنت میں، وہ کہے گا دروازہ تو دیکھنے دو، پتہ ہے کتنا عرصہ گزر گیا، تھوڑا سا تو گزرا ہے، کہا جائے گا نہیں 70 سال دنیا کے گزر چکے۔ اب اندر جا کے دیکھا، عجیب منظر ہے جنت کے اندر، عجیب منظر ہے۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ ایک ہی جملہ ایسا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے رہے، دن و رات ختم ہو جائے گی مگر اس آیت کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ جنت میں بنا رکھا ہے تم کو دنیا میں نہیں بتایا جا سکتا۔ میرے نبی نے بھی ایک جملہ کہا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، آدمی کی سوچ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک لے کے جائے، جنت کی نعمتیں اس کے آگے ہوگی۔ آدمی نے جنت دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی چیزوں کا نام سنا، بڑی نعمتوں کے بارے میں سنا، جتنا بھی تصور کے اندر ہوگی اس سے بھی آگے کی، اس کے بھی آگے کی جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نہ انسان کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اعلان کیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے دنیا والو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ بازاروں کی طرف دوڑ مت لگانا، دکانوں کی طرف دوڑ مت لگانا،
تم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، اللہ نے تم کو دعوت دی ہے کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جنتیوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے، دنیا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسا رہو جیسے کہ چلتا ہوا مسافر رہتا ہے، ایک جگہ پر زیادہ وقت نہیں ٹھہرتا کہ میں تھک جاؤں گا تو آگے کا سفر کیسے طے کروں گا۔ چلو چل، وہ چلو چل کرتا ہے کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، رات نہ آ جائے پھر میں اپنے منزل مقصود تک کیسے پہنچوں گا۔ کن فی الدنیا، دنیا کا ٹھکانہ تو مسافر خانہ کی طرح ہے، یہاں پر تو چلو چل ہے، مگر وہاں پر کیا ہے ٹھکانہ ہوگا، وہ آدمی کا وطن اصلی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اکابرین جب دستخط کرتے ہیں نا، اس کے نیچے لکھتے ہیں مسافر، مسافر دنیا میں مسافر ہے، جنت کے اندر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں ایک عربی زبان کے اندر چلنے کو کہتے ہیں مشا یمشی، چلنا، چلتے وقت آدمی ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، سامنے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دوڑنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دوڑنا، سارے کہتے ہیں دوڑنے کو۔ دوڑنے والا اگر ادھر ادھر دیکھے گا تو وہ دوڑ نہیں سکتا، گر جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں، دوڑنے والا، وسارعوا دوڑنے والا ادھر ادھر نہیں دیکھتا، سیدھے ہی دوڑتا چلا جاتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے دنیا کے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پار ہو گئے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ 1,24,000 صحابہ نے دوڑ لگائی، ایسی دوڑ لگائی، ایسی دوڑ لگائی کہ بعد والے جتنی بھی دوڑ لگائے صحابہ کی طرح دوڑ نہیں لگا سکتے۔ دن کے اندر بھی دوڑ، رات کو بھی دوڑ، کیا مطلب؟ کیا دوڑنا یہ بھاگنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، دن کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو دیکھنا، رات کو بھی اللہ کے احکامات کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ ایسی زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ نے بہترین زندگی مرنے کے بعد تیار کر رکھی ہے۔ اے دنیا والوں، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اے آدم کے اولاد، تیرے لیے تو میں نے جنت الفردوس بنایا ہے، تو دنیا میں مت بھٹک جائیو، اور جو دنیا کے اندر نہ اٹک جائیو تو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار لے، اور گزار لے گا تو کیا ہوگا؟ تیرے لیے میں نے جنت الفردوس بنایا ہے، جس کی چھت اللہ نے اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس کس کی چھت ہے؟ کی چھت کیا ہے؟ دنیا کے اندر قیمتی جگہ کون سی ہوتی جو زمین سے قریب ہو؟ دوسری منزل کی مکان سستا، تیسری کا اور سستا، چوتھی کا اور سستا، زمین سے قریب والا مہنگا، اور قیامت کے دن جو سب سے اونچا مکان ہوگا وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر زمین کی قیمت ہے اور آخرت کے اندر اللہ کے عرش کی قیمت ہوگی۔ جو جتنا اونچا مکان ہوگا اتنا اللہ کے عرش کے قریب ہوگا۔ تو بھائیوں، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر ہمیں فالتو نہیں بھیجا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنوں رات تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم بڑھیا اعمال کرتے ہو یا اپنے منمانی اعمال کرتے ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے دنیا والوں اپنے خواہشات پر مت چلنا، اپنے خواہشات پہ مت چلنا، بلکہ اپنے سامنے اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا۔ جو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے گا وہ بیت الخلا میں جائے گا جب بھی اپنی جنت کو بنائے گا۔
تو میں نے عرض کیا جو دین پر چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور اللہ اس کی قبر بھی اچھی بنائیں گے. جب ایسے آدمی کا موت کا وقت آئے گا تو فرشتے آسمان سے اتریں گے اور اعلان کریں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسے بہت سے واقعات دنیا کے اندر بھی ہوئے کہ مرنے والوں کو یہ آواز آئی. عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہو رہا ہے. عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا طائف کے اندر، رہنے والے تھے مکے کے، نبی کے چچا زاد بھائی تھے. قبر ان کی طائف کے اندر ہے، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی. طائف کے اندر انتقال ہوا. جب انتقال ہو گیا لوگوں نے کفن دفن کیا. جب کفن پہنا چکے بڑا خوبصورت سا ایک پرندہ، بڑا خوبصورت سا ایک پرندہ ان کے کفن کے اندر گھس گیا. اتنا خوبصورت پرندہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا پرندہ ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا. اندر گھس گیا. اندر گھسنے کے بعد بڑی خوبصورت، جیسے اس کی شکل خوبصورت، اس کی آواز خوبصورت، آواز خوبصورت کے ساتھ وہ پڑھ رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ ہم نے دیکھا اندر گھستے ہوئے، یہ کہیں دفن نہ ہو جائے. اس کو جلدی سے کفن کھولا تاکہ پرندے کو باہر نکالے. اندر جب کفن کھولا گیا کوئی پرندہ نہیں. دوبارہ کفن لپیٹ دیا گیا. پھر آواز آنا شروع ہو گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر لوگوں نے کفن کھولا، پھر دیکھا کوئی پرندہ اندر، کوئی پرندہ اندر نہیں. اور پھر دوبارہ کفن لپیٹا، پھر اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی. رابعہ بصریہ ایک عورت ہے، نام سنا آپ نے؟ رابعہ بصریہ ہے تو یہ حبشہ کی تھی، حبشہ کی تھی. عجیب ان کے حالات ہیں. 1200 سال گزر گئے اس عورت کے اوپر. میں ان کے حالات سناؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں. 1200 سال گزر گئے مگر ممبر کے اوپر اس عورت کا نام لیا جاتا ہے. یہ حبشہ کی تھی، اپنے بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پہ تھی، اس لیے ان کو رابعہ کہتے ہیں. رابعہ عربی میں چوتھے کو کہتے ہیں. چوتھے نمبر پہ تھی. اور یہ بصرہ یہ تھی حبشہ کی، کالی کلوٹی حبشہ کی تھی. مگر ان کے ماں باپ اتنے غریب تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم خود کھانے پینے کو محتاج، ہم اس کو کہاں سے پالیں گے، چلو اس کو بیچ دو. سستے داموں میں بیچ دیا. وہ مالک جو تھا، آقا جو تھا اس کا، وہ لے کر بصرہ آ گیا. بصرہ کا تھا، اس لیے ان کی زندگی بصرہ میں گزری. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے رابعہ، اپنے بہن بھائیوں کے چوتھے نمبر پہ پیدا ہونے والی اور بصرہ میں رہنے والی. حالانکہ بصری نہیں تھی، یہ تو حبشی تھی. کالے کالے ہونٹ. عورت کے اندر کیا ہے؟ نسب اچھا ہو، سید خاندان کی ہے، بڑے خاندان کی، اس کو دیکھا جاتا ہے. یا بہت مالدار ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یا بڑی خوبصورت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. کوئی چیز بھی ان کے اندر موجود نہیں تھی، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. مگر آج بھی 1200 سال کے بعد بھی یوسف مسجد کے ممبر پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ اس عورت نے بھی اپنی زندگی اللہ کے حکم کے تابع کر کے گزاری تھی. بہرحال میں ان کی آخری بات عرض کرتا ہوں. جب ان کا انتقال کا وقت ہونے لگا، عورتیں کمرے کے اندر موجود تھیں. انہوں نے کہا یہاں سے باہر نکل جاؤ، یہاں سے باہر نکل جاؤ، میرے پاس کچھ اور لوگ آنے والے. سب کو باہر نکال دیا. عورتوں کے اندر تجسس کا زیادہ مادہ ہوتا ہے. جب باہر نکل گئی تو دروازے کے جو آر ہوتا ہے نا، خلا، اس سے دیکھ رہی ہیں اندر کون، باہر کی عورتیں. اندر سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عورتوں نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اندر تو خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اندر. چھت سے آواز آ رہی ہے، چھت کی طرف دیکھا کوئی نہیں، دیوار کی طرف دیکھا محسوس ہوتا ہے دیوار سے آواز آ رہی ہے، مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا. محسوس ہو رہا ہے زمین سے آواز آ رہی ہے، زمین کی طرف دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. فرشتوں کی جماعت آئی تھی اس تک.
استقبال کے لیے من ذکر او انثی وهو مومن، مرد ہو یا عورت ہو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا۔ اللہ دنیا بھی بھلی بناتے ہیں کہ موت کا وقت بھی اچھی بنائیں گے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ زندگی راحت اور مرضیہ والی بنا دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ابھی ایک بزرگ کا انتقال ہوا، مرنے سے پہلے چند منٹ پہلے کسی نے دروازہ کو دستک دی، ایک پرچہ دیا، یہ پرچہ لے لو، تم نہیں پڑھنا، جو مرنے والا ہے اس کو پڑھ کے سنانا۔ اندر جا کے کھولا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملتان کے اندر ایک بزرگ کا مزار ہے، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ بہاؤالدین زکریا، وہاں پر کمرے ابھی آج تک بنے ہوئے، پرانے بزرگ ہیں، ان کی جماعتیں تقریباً 22 ممالک میں جایا کرتی تھی، باقاعدہ ساری ترتیبیں تھی، جس طرح آپ حضرات ملکوں میں جاتے ہیں۔ بابا کی جماعتیں بھی تبلیغ کے لیے اور بابا کی جماعت بھی دین کے لیے 22 ممالک میں باقاعدہ جایا کرتی تھی۔ بابا کا انتقال ہونے لگا، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی نے پرچی دی کہ بابا کو سنا دو جا کر، بابا کو سنایا گیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سینکڑوں واقعات اللہ نے دنیا کے اندر بھی دکھا دیے، حالانکہ دنیا کے اندر تو امتحان گاہ ہے، دنیا کے اندر اللہ ایسا نہیں کرتے تاکہ حق والے اور باطل والے یہ نہ ہو کہ بھئی یہ حق والے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی امتحان گاہ رکھی ہے، مگر کبھی کبھار اللہ خوش ہو کر، کبھی کبھار اللہ خوش ہو کر دنیا والوں کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ آدمی جو دین اسلام پر زندگی گزار کے جا رہا ہے، اب یہ قبر سے نکل رہا ہے، مزے آ رہے، اور جنت میں پہنچے گا، مزہ آئے گا، وہاں پر جنت میں پہنچا، آہا مزے کی انتہا ختم ہو گئی۔ تصور نہیں ہو سکتا جو کچھ اس کو مرنے کے بعد مل رہا ہے۔ وہاں پر مسریاں بچھی ہوئی ہیں، اوپر پرندے اس کے اوپر سائے کیے ہوئے ہیں، ایک ایک پرندہ میرے نبی نے کہا اونٹ کے برابر ہوگا۔ کیسا ایسے خوبصورت دنیا میں ایسے خوبصورت کبھی کسی نے کوئی رنگ نہ دیکھا ہوگا، ایسے خوبصورت پرندے، اس کے اوپر سایہ کی ضرورت تو نہیں ہے، اوپر اس کے اوپر صاحبان کی طرح ہوں گے، سامنے کی طرف دیکھے گا۔ قرآن میں آتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی، 4 قسم کی نہریں ہر جنتی کے جنت کے نیچے سے گزر رہی ہوں۔ عجیب، دنیا کے اندر نہریں الگ ہوتی ہے، محل الگ ہوتا ہے، وہاں پہ محل کے نیچے سے جنتی کے محل کے نیچے سے وہاں پر جنت کی وہاں پہ 4 نہریں گزر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نہریں جو مخصوص جنتیوں کو دی جائے گی، ہر خاص اور عام، ہر آخری جنتی، پہلی جنتی، ان سب کو 4 نہریں تو سب کو ملے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی، 4 نہریں سب کو مل رہی ہیں۔ ہاں، دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدمی، محاورہ بھی ہے اردو کا، پانی پینا ہے تو کنویں کے بعد جانا پڑے گا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے قانون ختم، یہ دنیا کے قانون ہیں۔ وہاں پر جنتی بیٹھا ہوا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بیٹھا ہوا، صرف اس نے سوچا ہے، زبان سے کہا بھی نہیں، یہ شہد کی نہر میرے منہ کے اندر سے گزرے، خدا کی قسم منہ کے اندر سے گزرے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ نے ایسی جنت کی طرف دعوت دی ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے جہنم کی طرف، اور اللہ نے دعوت دی ہے واللہ یدعو، اللہ دعوت دیتے ہیں الی الجنت، جنت کی طرف، اللہ نے دعوت دی ہے جنت کی طرف، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔
یہ امتحان ہے کہ ہم جنت کی طرف دوڑ لگاتے ہیں یا جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ مخصوص اگر میں اس کو بیان کروں، جنت میں کتنی قسم کی نہریں ہوں گی، میرے خیال سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو ضروری لگ جائیں گے۔ ہمارے حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، ہادی الارواح الی بلاد الافراح، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، وہاں کے جنت کے دروازے کیسے، وہاں کی جنت کی عورتیں کیسی، وہاں کی جنت کے چھت کیسی، ایسی نعمتوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ حضرت نبی کے پاس بھی صحابہ آتے تھے کہ یا رسول اللہ جنت کے بارے میں کچھ تو بتائیے۔ ایک حبشی آدمی آیا، یا رسول اللہ جنت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، درمیان کے اندر اللہ میاں نے بتانا شروع کر دیا، سورہ دہر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سورہ دہر کے اندر اللہ نے جنت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ نبی بیان کر رہے، نبی کے ساتھ اللہ بھی شامل ہو گئے کہ یہ سوال تو بڑا مزیدار ہے، چلو تمہارا رب بھی تم کو بتاتا ہے کہ جنت کیسی کیسی ہوگی۔ ایسی اتنا بیان کریں جنت کو، اتنا بیان کریں جہنم کو کہ ہمیں اتنا شوق ہو جائے جنت کے اعمال کا کہ ہمارے سامنے کوئی گناہ کی بات آئے ہمیں نفرت پیدا ہونے لگے۔ وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے جنت جہنم کو آخرت کو اتنا بیان کرو کہ آنکھوں کے سامنے ہر وقت نظر آنے لگے، جیسے صحابہ کو نظر آنے لگ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے بھائی؟ سب جائیں گے؟ اکیلے جائیں گے؟ سب کو لے کے جائیں گے؟ کس کو کہاں کون کون سے ملکوں کو لے کے جائیں گے بھائی؟ ایک دفعہ مکی مسجد میں بھائی امین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا تھا بھائی امین صاحب کو؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے 4-5 آدمی اثر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ کس ملک والوں کو، کس ملک پوری دنیا کے لیے قبول کرواؤ گے؟ کسی نے کہا آسٹریلیا، کسی نے کہا امریکہ۔ ویسے اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد جو بیٹھے ہوئے تھے ان ملکوں کے اندر اللہ کی شان ان کی تشکیلیں ہو گئی۔ ہم بھی نیت کریں، ہم امریکہ والوں کو ذریعہ بنائیں گے پورے عالم کے ہدایت کے آنے کے لیے، ہم کہیں کہ آسٹریلیا والوں کو ہم ذریعہ بنائیں گے پورے عالم کے ہدایت، وہاں کے لوگوں کو تیار کریں گے کہ تاکہ تم پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو جنت کا راستہ دکھواؤ۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ میں کیا عرض کروں، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، ہماری مکی مسجد میں طے ہے کہ بھائی 1.25 گھنٹے سے 1 گھنٹے تک کا بیان ہو، کبھی موقع ملا تو 4-5 گھنٹے کریں گے کچھ، بھئی آج تو جلدی ختم کر لیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی آپ سب نے دیکھا، بار بار دیکھا، فرماتے تھے کہ انسان لالچی ہے۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں سے قرآن میں سب سے زیادہ جنت کی عورتوں کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا۔ دنیا کی عورتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ انسان کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا نا۔ تو عورتیں بھی مرد بھی سب کس سے بنے؟ مٹی کے اندر کوئی خوبصورتی ہوتی ہے؟ بولے عورتیں کیسی خوبصورت ہوتی ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اب باہر نکل کے آپ عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے یوسف مسجد میں سنا تھا کہ عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اب یہی تو امتحان ہے کہ دیکھتے نہیں دیکھتے، اپنے گھر کے اندر جو عورت ہے انہی کو دیکھ لیں بس کافی۔ تو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے جنت کی عورتوں کو کتنی چیزوں سے بنایا؟ 4۔ کتنی چیزوں سے؟ کتنی چیزوں سے؟ میں سوچ رہا تھا کہ 4 چیزیں کیوں ہیں؟ 5-6 ہونا چاہیے، 3 ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی سہیل بھائی کہاں گئے؟ 4 کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں 4 مہینے لگائے؟ کون کون 4 مہینے لگائے گا بھائی؟
عورتوں کے لیے جنت کی فیل، جنت اللہ کے لیے لگائیں گے. جب اللہ مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا. اللہ مل گیا تو پھر جنت کی یہ چار، میں تفصیل میں نہیں جاتا، چار چیزوں کے بارے میں دنیا میں ہم اس کا نام جانتے ہیں مگر اس کی حقیقت نہیں جانتے. نام جانتے ہیں مگر اس کی حقیقت نہیں جانتے. وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ مشک، ایک کیا ہے؟ عنبر، سفید کافور، زعفران. یہ دنیا کا زعفران نہیں ہوگا، یہ دنیا کا کافور نہیں ہے، یہ دنیا کی مشک نہیں ہے، ہاں یہ جنت کی ہوگی. دنیا کی عورتوں کی طرح اللہ نے ان کو ماں باپ سے پیدا نہیں کیا، اللہ نے خود بنایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نور کی ان کے اوپر تجلی ڈالی. اللہ کیسے خوبصورت. بہت سی روایتیں امام غزالی نے نقل کی ہے حیا کے اندر. ایک روایت سنا رہا ہوں. ایک روایت جب جنتی جنت والے پہلی مرتبہ اللہ کو دیکھیں گے، کتنی مرتبہ؟ اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں. کہیں گے اللہ تھوڑا سا، آپ تو بڑے خوبصورت، دنیا میں ہم سنا کرتے تھے آج تو ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ تھوڑا سا اور. اللہ کہیں گے اچھا. پھر کہیں گے اللہ جنت، فرمائیں گے جاؤ جنت میں، تھوڑا سا اور. پھر کہیں گے تھوڑا سا اور. اللہ فرمائیں گے معلوم ہے دنیاوی اعتبار سے کتنا وقت گزر گیا؟ اے اللہ تھوڑا سا تو گزرا، چند گھنٹے. وہ کہیں گے نہیں، اللہ میاں کہیں گے نہیں، بلکہ دنیاوی اعتبار سے 8 لاکھ سال گزر چکے ہیں. اللہ کیسے خوبصورت. اللہ نے اپنا نور کا اثر ان حوروں پہ ڈالا ہے. ان حوروں کے اندر جو خوبصورتی ہوگی ان کے چہرے کے اندر، جنتی اپنے چہرے کو دیکھے گا. شیشہ لگا ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھو مطلب. اور اس کے دل کے اندر وہ 70 جوڑے پہنی ہوئی ہوگی. 70 جوڑے کے اندر اس کی کھال، 70 جوڑے کے کھال کے اندر اس کی گوشت، اور گوشت کے اندر دل، اور دل کے اندر اس کی محبت اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے یہ شام کے اخبار نکلتے تھے نا، اب تو سارے اخبار ہی ختم ہو گئے. اب تو وہ میسج چلتے رہتے ہیں، ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں. پہلے اخبار ہوتے تھے تو وہ اخبار شام کے ہوتے تھے نا، اس میں یہی خبریں ہوتی تھی. ایک عورت 3 بچوں کے سمیت بھاگ گئی، اور یہی خبریں ہوتی تھی. وہ اخبار بکتے تھے اسی وجہ سے. وہاں پر کوئی عورت اللہ کی شان، کوئی جنتی، یہ نیک محمد صاحب کی جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی، دوسرا آدمی ان کی جنت میں جائے گا تو عورتوں کو وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا. یہ غیرت ہوگی انسان کی کہ اپنی عورت کو کسی اور کو دکھائے. یہ دنیا کے اندر بے پردہ جو ہم گھماتے ہیں، یہ بے غیرتی کی علامت ہے، غیرت مندی کی علامت نہیں ہے. وہاں پہ کوئی کسی کی جنت کی عورتوں کو دیکھ ہی نہیں سکے. مولانا فرماتے تھے سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، کأنہن الیاقوت والمرجان. قرآن میں آتا ہے گویا کہ وہ عورتیں کیسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان سے تلاش کر کر کے ان کو بنایا گیا ہے. اپنی مرضی سے ناک بنائی گئی، اپنی مرضی سے کان بنائے گئے. اور یاقوت مرجان یہ دنیا کے نہیں، جنت کے یاقوت مرجان. کیسے ان المتقین، قرآن کہتا ہے وفاضا حدائق وآلابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. اس کا ترجمہ تو میرے بس میں نہیں ہے کرنے کا، بعد میں پوچھ لیجئے کیا اس کا ترجمہ ہو گیا. اللہ نے بھی ہمیں خبر دی ہے چلو ایسی جنت کی طرف. مقصود تو اللہ کی ذات. بس ایک بات عرض کروں، دنیا کے اندر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ترغیب و ترہیب کے نام سے. ترغیب و ترہیب، وہ اعمال جس کے ذریعے سے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ حدیث ہے، اور وہ حدیث جس کے ذریعے سے خوف پیدا کیا جاتا ہے. ترغیب ترہیب علامہ ابن منذری نے بھی لکھی ہے. 20-25 لوگوں نے بڑی موٹی موٹی کتاب، علامہ ابن منذری نے 4 جلدوں میں موٹی موٹی کتاب لکھی. اس کے اندر ایسی حدیث ہے اعمال کرو گے تو یہ ملے گا، اعمال چھوڑو گے تو یہ نقصان ہوگا. اعمال کرو گے تو یہ فائدہ، اور اعمال چھوڑو گے تو یہ نقصان. اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی جی نے ایک دفعہ مجمع کے اندر آ کر پوچھا اے لوگوں، صحابہ تم جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کون سا کرو؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ
اللہ رسول ہی کو معلوم ہے. بتاؤ کیا کریں گے؟ دکان کا تالا کھولیں گے. ہمیں تو دکان کی فکر لگی ہے نا. ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا, فرشتے نے پوچھا بتاؤ جنت میں جاؤ گے جہنم میں؟ کیا لگا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جنت جہنم کا کیا ہوتا ہے. ہاں جہاں پہ 2 ٹکے کا فائدہ ہو مجھے وہاں پہنچا دینا بھائی. ہمیں تو بچپن سے یہی پتا چلا ایسا کاروبار کرو جس میں اتنا فائدہ. کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں جنت جہنم کیا ہے, زندگی میں تو کبھی میں نے سنا ہی نہیں. ہاں 2 ٹکے کا جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں بھی مجھے پہنچا دو, بس اتنی درخواست. نبی نے فرمایا, وقت زیادہ ہو رہا ہے, نبی نے فرمایا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ کیا کرو گے؟ اپنے جنت کی حور کے ساتھ معانقہ کرو گے. کیا کرو گے؟ نبی نے پھر فرمایا کہ کتنے دن کا معانقہ ہوگا؟ اللہ و رسول عالم, اللہ و رسول عالم. کئی روایتیں نقل کی ہے. ایک روایت کے مطابق 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا. کتنے؟ 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا. دنیا کے اندر یہ شادی شدہ ہے نا, غیر شادی شدہ نہ سنیں. شادی شدہ 10 منٹ اپنے گھر والوں کو معانقہ کر لیں, وہ کہیں گے پیچھے ہٹو. وہاں پہ 70 سال کا جو معانقہ ہوگا, شروع کے اندر جو مزہ ہے آخر میں مزہ لاکھوں گنا زیادہ ہو چکا ہوگا. بیائی نبی نے فرمایا بیائی بنان تو آتی ہی, تم کو معلوم بھی ہے کن ہاتھوں سے وہ تم کو اپنے سینے سے لگائے گی. بیائی بنان تو آتی ہی, کس سینوں کس انگلیوں کے ساتھ تم کو اپنے سینے سے لگائے گی. وہ انگلیاں ایسی ہوگی کہ اگر وہ انگلی دنیا میں دکھا دے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے, وہ تھوک دے تو پورا سمندر میٹھا کر دے. ایک موقع پہ نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا جنت کی عورتوں کے 2-3 بال بیت اللہ کے اوپر ڈال دیے جائے, پوری دنیا کا سینٹر بیت اللہ ہے. دنیا کا درمیانی جگہ کیا ہے؟ وہاں پر 2-3 بال جنت کی عورتوں کے ڈال دیے جائے, پوری دنیا کے اندر خوشبو آ جائے گی. پوری دنیا کے اندر خوشبو آ جائے گی. دنیا کی عورتیں, یوسف مسجد کے اندر بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہا جائے گا یہ خوشبو 2-3 بال اترے ہیں. کہاں پر؟ وہاں پہ کتنی خوشبو ہوگی بھائی. اور پوری دنیا کے اندر جگمگ جگمگ روشنی پھیل گئی. یہ کیا اتنی خوبصورتی, اتنی چمک یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا جائے گا کہ وہ 2-3 بال ہے نا, اس کی چمک. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے اے لوگوں, بالوں میں کہاں خوبصورتی ہوتی ہے؟ خوبصورتی تو چہرے میں ہوتی ہے. اس کے بال کے اندر اتنی خوبصورتی ہے, اس کے چہرے تصور کرو, اس کے چہرے میں کیسی خوبصورتی ہوگی. بھائیوں, اللہ نے ایسی جنت کی طرف مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ساری دنیا کے لوگوں کو جنت میں لے کے پہنچیں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ لکھ لیجئے. فرماتے تھے کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے اکیلے جنت میں چلا جائے. اس کی شان تو یہ ہے اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے کے پہنچے. وہاں الیاس صاحب کے پیچھے انشاءاللہ لاکھوں لوگ ہوں گے. آپ کے پیچھے بھی انشاءاللہ لاکھوں لوگ ہوں گے, بشرطے کہ اگر ہم نے اپنے رخ کو صحیح کر کے محنت کی. اگر اللہ نہ کرے ہم نے اپنے رخ کو غلط کر لیا, دنیا میں دل لگا لیا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے دنیا والو, کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کیا دنیا کے اندر تم کو فالتو بنا دیا گیا؟ وانکم الینا لا ترجعون, ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے پھر تم کو بتایا جائے گا انما الحیات الدنیا لہو
و لعب انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کیا دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے بنائی تھی؟ نہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے تمہارے لیے ہم نے بنائے تھے، فالہمہا فجورہا و تقواہا، ایک راستہ جنت کا اور دوسرا راستہ جہنم کا۔ دیکھنا جہنم کے راستے میں مت چلنا، جو جنت جہنم کے راستے پہ چلے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ قرآن کا اعلان ہے، جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے ان کو بتا دو کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں یورپ والے بڑے سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں یہ یورپ کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک جملہ لکھ لیجئے، ہم تبلیغ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹتے ہٹتے ہم 1400 سال پہلے صحابہ کی جماعت کے اندر مل جائیں۔ دنیا والے کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو، یہاں تک کہ یورپ کے ساتھ مل جاؤ۔ تبلیغ میں کس کی دعوت ہے؟ پیچھے ہٹو، 1400 سال پہلے کو دیکھو، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے جو چیزیں ان کی تھی وہ جیسے بن جاؤ، خدا کی قسم کامیابی کامیابی ہے۔ آگے مت بڑھو، آگے بڑھتے رہے اور یورپ تک پہنچ گئے تو ان کی بھی بربادی ہماری بھی بربادی، ہم تو پیچھے ہٹا رہے امت کو۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، وہ کہیں گے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، دنیا میں مجھے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا، اس لیے اللہ نے تم کو آج اندھا کر دیا۔ گھسیٹو، پکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، اس کو کیا کرو، فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کے بعد سر کے بالوں سے پکڑو، اس کو منہ کے بل کرو اور اس کو لے کر جاؤ جہنم میں۔ جہنم کے قریب پہنچے تو جہنم کا دروغہ جس کا نام مالک ہے، کیا نام ہے؟ جنت کا دروغہ کا کیا نام ہے؟ رضوان۔ جنت کے دروغہ نام یاد کر لو بھائی، ملاقات کرنی ہے اس سے، رضوان سے کرنی ہے، مالک سے نہیں کرنی۔ جہنم کا دروغہ مالک اور جنت کا دروغہ رضوان۔ جہنم کا دروغہ کہے گا الم یاتکم نذیر الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں؟ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ قرآن نے اللہ کی شان، اللہ کی شفقت، محبت، قرآن کھول کے دیکھیں، بار بار اللہ نے ڈرایا۔ ایک جملہ قرآن کا، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہی جملہ ایسا ہے کہ اس کی تشریح بیان کرتے رہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا بئس المصیر، اس کے علاوہ بہت جگہ پہ اللہ نے ڈرایا۔ اب نہیں مانتے تو اب مان جاؤ، اب نہیں مانتے تو اب مان جاؤ۔ اللہ نے بار بار قرآن کھولو، ہر جگہ پر اللہ ڈرا رہا ہے۔ وہ کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ واقعی ہمیں سمجھایا تو دیا تھا، مگر ہم کیا کریں، ہماری بدبختی غالب۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ نظر آ گیا۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، اب تو نعمل صالحا، دن میں بھی نیک اعمال کریں گے، رات کو بھی نیک اعمال کریں گے، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ تو بھیج دے۔ کیا مرنے کے بعد کوئی دنیا میں آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ میاں کی اور جہنمیوں کی 5 باتیں ہوں گی، کتنی؟ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ آخری بات جہنمی یہ کہیں گے اے اللہ
ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی آ گئی تھی، اے اللہ ہم نے بہت غلط کام کر کے آ گئے، اے اللہ ایک دفعہ تو بھیج دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب عجیب ترجمہ کرتے تھے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ ترجمہ یہ کہ مولانا کا نقل کر رہا ہو، ترجمہ مولانا فرماتے تھے اس کا بکواس مت کرو، جہنم ہی کے اندر پڑے رہنا ہے، ہاں جہاں بکواس مت کرو اسی میں رہنا ہے۔ جہنم کا دروغہ مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، 1000 سال تک کہیں گے۔ کتنے سال؟ وہاں پہ سونا ہوگا، کھانا ہوگا، 1000 سال تک مسلسل یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اے جہنم کا دروغہ مالک اللہ سے کہے کہ ہمارا معاملہ ختم کروا دو۔ 1000 برس کے بعد نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 1000 برس کے بعد وہ یوں کہے گا انکم ماکثون، اسی میں پڑے رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے آواز گدھے کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ آخر کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیں گے، آگ کی کیلیں ٹھکوا دیں گے تاکہ ان کی آواز باہر بھی نہ آئے۔ بھائیوں یہ ترازو کے 2 پلے میں نے آپ کے سامنے کر دیے، ایک جنت کی شکل میں، ایک جہنم کی شکل میں۔ یہ جہنمی لوگ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، شیطان کو پکڑیں گے قیامت کے دن، جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم نے تمہاری بات مانی تھی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ جب جہنم کے اندر وہ شیطان کھڑا ہوگا، سارے جہنمی اس کے آگے پیچھے جمع ہو گئے اور کہیں گے کہ ہمیں بچواؤ، تم نے ہمیں مروایا۔ وہ کہے گا سنو، سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے۔ سارے جہنمی کس کے پاس؟ شب جمعہ ہو رہا ہے، ہاں؟ شیطان تقریر کرے گا، شیطان تقریر کرے گا اور کہے گا دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نماز پڑھو گے یہ ملے گا اور تم یوں کرو گے یہ ملے گا۔ میں نے تم سے وعدہ کہاں کیا تھا؟ میں نے تو وسوسے دل میں ڈالے تھے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ غلط کام کرو تو میں یہ تم کو جاؤ جہنم میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں تو یہ خدا حافظ خود ہی کہہ رہا ہوں، وہ تو بدبخت اللہ کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہ کہے گا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تم سب جہنم میں جاؤ، میں اکیلے جہنم میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے ساتھ جماعتیں بنائی تھی، اب سب جہنم میں چلو، میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں۔ یہ قرآن میں آتا ہے 13ویں پارے کے اندر۔ بھائیوں ساری انسانیت اس وقت بڑی پریشان ہے، ساری انسانیت بہت پریشان۔ ان کا علاج ایک ہی ہے کہ لوگوں کی منتیں خوشامدیں کریں اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں۔ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں لوگوں کے، غلط کام کر کر کے تھک گئے۔ ایک جماعت گئی فراز کے اندر، ایک شروع کے اندر مسجدیں بھی نہیں تھی، روڈ کے کنارے بیٹھ کے تعلیم کر رہے ہیں فضائل اعمال کی۔ آپ لوگوں نے بھی چلہ لگایا، جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نیند آنے لگتی ہے، شیطان کہتا ہے سو جا تھوڑا، نیند آنے لگتی ہے۔ ایک آدمی نیند آ گئی، ایک آدمی گاڑی سے گزرا وہاں سے، وہ دیکھا اس نے روڈ کے کنارے گاڑیاں چل رہی، اس کو نیند آ رہی، وہ آیا جیب سے پیسے نکالے، اس نے کہا کہ بھائی اپنے فرانسیسی زبان میں کچھ کہا، اس وقت ان کا ترجمان نہیں تھا، پیسے دیے، انہوں نے کہا ہم تو پیسے نہیں لیتے، اور زبردستی دینے لگا، انہوں نے کہا ہم نہیں۔ تھوڑی دیر میں ترجمان آ گیا، یہ پیسے دے رہے، کہنے لگے بھائی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے 3 دن ہو گئے تم دنوں رات سوئے نہیں ہو، اگر تم اب نہیں سوئے تم پاگل ہو جاؤ گے، تم لوگوں نے اس کو کون سی شراب پلا رکھی ہے، خدا کے لیے مجھے بھی وہ شراب دے دو تھوڑی سی تاکہ مجھے بھی نیند آ جائے، ورنہ ڈاکٹر لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اب میں نیند نہیں کر سکا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ تو بھائیوں اللہ نے دنیاوی اعتبار سے پریشان، آخرت کے اعتبار سے کتنے پریشان ہوں گے میں کیا عرض کروں۔ یاد رکھیے دنیا جب سے قائم ہوئی قیامت تک، دنیا جب سے قائم ہوئی قیامت تک جتنے مرد عورت آئیں گے ان سب کی پریشانی کو اگر جمع کر لیا جائے، خدا کی قسم کھا کے میں کہوں گا کہ وہ قطرہ ہوگی، اور ایک جہنمی کی پریشانی بمنظر سمندر کی ہوگی۔
دنیا جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے قیامت تک کا آخری آدمی جتنی پریشانیوں کے ساتھ گئے ان سب کی پریشانیوں کو جمع کر لیا جائے یہ ممنزل ذرہ کی ہوگی، اور جہاں ایک جہنمی کی پریشانی ممنزل پہاڑوں کی ہوگی۔ اب میں سے ہر آدمی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، وہاں کی پریشانی کا کیا بنے گا؟ وہاں پر ذرہ نہیں، وہاں پہ تو پہاڑ، وہاں پہ قطرہ نہیں، دنیا کی پریشانیاں ساری قطرہ، اور وہاں کی سمندر کی بقدر دنیا کا قطرہ اور دنیا کا ذرہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہاں کا پہاڑ، وہاں کا سمندر، پریشانیوں کا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں، ہم سب کا مقصود ایک ہے کہ کس طرح ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، کس طرح ساری انسانیت کو جہنم سے بچائیں۔ صحابہ کے جی میں آ گیا، پوری دنیا کے اندر وہ پھرے اور پوری دنیا کو انہوں نے اسلام صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام کے رنگ میں سب کو رنگ دیا۔ کریں گے انشاءاللہ، کون کون کرے گا؟ سب کریں گے۔ تو ایک درخواست یہ ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو کوئی بھی نہیں اٹھے گا، 10 منٹ میں ہم تشکیل پوری کر لیں گے۔ کون کون اٹھیں گے بھائی؟ کوئی بھی نہیں اٹھیں گے۔ جو آدمی ارادہ کریں گے سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا جو بیٹھ کے سنیں گے۔ پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں، ایک ارادہ تو ہم سب کر لیں۔ روزانہ 2 رکعت پڑھیں گے، ساری انسانیت کے لیے دعا مانگیں گے، اے اللہ ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھا دے، اے اللہ ساری انسانیت کو جہنم سے بچا دے۔ کون کون 2 رکعت پڑھ کے دعا کرے گا؟ اور روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو وقت نکالیں ساری انسانیت کی دعا کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے جتنا ہم پھر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، چلے 3 چلے کے لیے 10 منٹ کا وقت میں نے لیا، گھڑی دیکھ رہا ہوں، ایک ساتھی بھی نہ اٹھے، بہت مہربانی ہوگی۔